وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا گنج بخش، فیض عالم، لجپال دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود پاک ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کی ذات مبارک پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ میرے سے دور بیٹھے ہیں، میرے تک آواز پہنچے نہ پہنچے، لیکن ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر مہرباں پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا ماشاءاللہ یہ عظیم الشان، فقید المثال، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اس پروگرام کے اندر محنت کرنے والے پیکر اخلاص و محبت محترم جناب ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی، احباب جماعت، دیگر رفقا، محترم جناب ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جان محترم بھائی طاہر مغل صاحب گگو منڈی والے، ماشاءاللہ تمام احباب کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ آپ احباب کو علماء کرام، خطبہ اعظام کے خطاب کے لیے تیار کرنے کے لیے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان، مقرر انقلاب
حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب آپ احباب کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ علماء اپنے خیالات کا اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ اظہار فرمائیں گے۔ میں انشاءاللہ چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، بلندگی صحابہ، عزت صحابہ، احترام صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، آئیے ذرا غور کیجئے، آئیے بڑی توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی میری قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنا ہے، میری بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے۔ اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ حضرات آئیے میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائز بن جائے گا، خطیب بن جائے گا، ادیب بن جائے گا، مقرر بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، تحریک دفاع اسلام کا پیغام نوٹ کیجئے، میرے مسلک کا پیغام نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ ساروں نے ایک مرتبہ میری بات کا جواب دینا ہے اور میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں؟ بولے کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے ساتھ ملاقات کی ہو، اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا۔ برے والا کے رہنے والوں اگر نہیں سمجھے ہو، ایک اہل زبان بولا اور اردو زبان والا بولا، کمال درجے کی بات کرتا ہے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزان ہو بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات سے ملاقات کی ہو، پھر ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، پھر جب موت کا پیغام آئے، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب موت کا پیغام آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صحابی کی تعریف اور ڈیفینیشن کو سماعت کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر کے بارے میں آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا قرآن سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، مجھے ایمان
ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ابو بکر بھی عصمت والے، اللہ عمر بھی شان والے، اللہ عثمان بھی مقام والے، لیکن اللہ جب میں جناب بلال کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں، جناب بلال کے ایمان کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر وہ بات آتی ہے۔ برے والا کے رہنے والوں ذرا توجہ کیجئے گا، میری اس مجلس کے اندر میرے سامعین موجود ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما، نوجوان بھی تشریف فرما، میرے ہم عمر بھی تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تیرے بلال کے ایمان کے کیا کہنے۔ جب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر بھی اللہ کی صدا کا اعلان کرتا تھا، اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ آج ملک عبد الحفیظ تبسم صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا جلسہ سجایا ہے۔ آج یہاں پر کھڑا ہو کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج منبر پر چڑھ کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مقرر بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے۔ اپنے دل و دماغ کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب امیہ بلال پر ظلم کرتا تھا، بلال وہاں پر بھی کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کی یکتائی کو بیان کرتا تھا، رب کی ربوبیت کو بیان کرتا تھا، الہ کی الوہیت کو بیان کرتا تھا۔ پھر تیرے اور میرے آقا نے، آقا کائنات نے، سونے پیغمبر نے جناب بلال کو مقام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آزان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال اور کعبے کی چھت، آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے آزان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، سورۃ المجادلہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اب آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، اللہ فرماتے میں عمر سے راضی۔ اور آؤ اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا مل جائے، آج ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا مل جائے، جتنے اعمال کرتے ہیں صرف دل کے اندر تمنا یہ ہے، صرف دل کے اندر خواہش اور آرزو یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جس دل کے اندر بات یہ ہے کہ رب کی رضا مل جائے۔ لیکن حضرات آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، جتنے اعمال کریں گے وہ اعمال کرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اگر اللہ نے جنت عطا کر دی اللہ کی رحمت ہوئی، اگر تیرے اور میرے اعمال اچھے ہوئے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ اعلان کریں گے آؤ جنتیوں آج میں نے تمہیں ایک انعام دینا ہے، آؤ جنتیوں آج میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے، اللہ جی وہ تحفہ کیا ہے، اللہ جی وہ گفٹ کیا ہے، اللہ جی کیا انعام دینا ہے، اللہ جی کیا تحفہ دینا ہے، اللہ جی بتائیے نا۔ اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اصحاب پیغمبر کی عظمت پر ذرا غور تو کیجئے، اصحاب پیغمبر کی شان پر
ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے ان کی زندگی کے اندر پہلا انعام دیا ہے، جاؤ میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو، ابو بکر میں تیرے سے راضی، عمر میں تیرے سے راضی، عثمان میں تیرے سے راضی، علی میں تیرے سے راضی، طلحہ میں تیرے سے راضی، زبیر میں تیرے سے راضی۔ آؤ ذرا اب توجہ کیجئے گا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے علماء کی موجودگی کے اندر معنی اور ترجمہ یوں کرنے دیجئے، آپ کے سائنسدان لکھتے ہیں، آپ کے سائنٹسٹ لکھتے ہیں، زمین سے پہلے آسمان کب آیا؟ 500 سال کا، پہلے سے دوسرے کا 500 سال کا، دوسرے سے تیسرے کا 500 سال کا، یعنی زمین سے ساتوں آسمان کا فاصلہ 3500 سال کا ہے۔ 3500 سال کے فاصلے کو اگر ہم اپنی نیکیوں سے بھر دے اور عمر نو بھی مل جائے، پھر بھی میں محمد کے آقا فرماتے ہیں، پھر بھی میں محمد کے صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ کیا چلا ہے؟ انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، انہوں نے میرے آقا سے ملاقات کی، انہوں نے تن قربان کیا میں پیارے پیغمبر پر، انہوں نے من قربان کیا پیارے پیغمبر پر، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کے لیے، شان کے لیے، مقام کے لیے۔ اللہ نے مقام اجاگر کر دیا، اللہ نے شان کو بلند کر دیا۔ آج ہم بھی اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے روحانی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کر کے چھوڑیں گے اور اصحاب پیغمبر کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے، ان سارے صحابہ میں سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے 2-3 باتیں کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ آئیے ذرا آپ توجہ کیجئے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوشت گزار کروں۔ اور کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا تھا جناب ابو بکر کو بنا تھا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم نے اعلان کیا کہ لوگوں میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ خود عطا کرے گا۔ اور کون؟ جناب ابو بکر تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیری اور میری روحانی اماں جان۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں تیری اور میری روحانی اماں جان لگتی ہیں۔ تیری اور میری روحانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما۔ تیری اور میری تیرے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ
تیرے اور میرے پیارے آقا جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما۔ تیری اور میری اماں جان کی نگاہیں، تیری اور میری اماں جان کی ایک دم نگاہیں آسمان کی طرف گئی ہیں۔ تیری اور میری اماں جان کے ذہن کے اندر ایک سوال آیا ہے، تیری اور میری اماں جان کے ذہن کے اندر ایک ترکیب سوجی ہے۔ تیری اور میری اماں جان کہتی ہیں، اے سونے پیغمبر جی، اے تاجدار کونین جی، اے تاجدار ختم نبوت جی، مجھے اتنا تو بتائیے نا، آسمان پر اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں، کیا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں کہ کسی انسان کی ہیں؟ کیا آپ کے کسی یار کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ کائنات کے سردار نبی نے اعلان کیا، ہاں ہاں عائشہ، میرے یار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ تیری اور میری اماں جان خاموش ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں، عائشہ اب چپ کیوں کر گئی؟ عائشہ اب خاموش کیوں ہو گئی؟ اللہ کے رسول میرے سر کے تاج، اے میرے سر کے تاج جی، میرے ذہن کے اندر خیال یہ تھا کہ میرے ابا جان آپ کے غار کے ساتھی، میرے ابا جان آپ کے ساتھ ہر دم چلنے والے، میرے ابا جان آپ سے محبت کرنے والے، جہاں پر آپ حکم فرما دے میرے ابا جان وہاں پر لبائی کہنے والے۔ میرے ذہن میں خیال یہ تھا کہ آپ کے لب مبارک پر، آپ کی ذات، آپ کی زبان مبارک پر میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا نام ہوگا، لیکن آپ نے جناب عمر کا نام لیا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں، عائشہ خوش ہو جا، تجھے خوشخبری دینے لگا ہوں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ جو اتنا عظیم ہو، جس کو رسول کائنات اتنی شان دے، جس کی عظمت میں رب کا قرآن بولے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور آج بولنے والا، زبان چلانے والا ابو بکر کے ایمان کے بارے میں بولے، آج بولنے والا سیدنا امیر معاویہ کی عظمت میں بولے، آج بولنے والا اصحاب پیغمبر کی شان کے بارے میں بولے۔ حضرات آئیے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ہم اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ سے پیار کرنے والے، صحابہ سے عقیدت کرنے والے، صحابہ سے مودت کرنے والے، صحابہ سے چاہت کرنے والے، اصحاب پیغمبر کے بارے میں جو نازیبا الفاظ کو استعمال کرے گا وہ اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اصحاب پیغمبر چمکتے رہیں گے، دھمکتے رہیں گے، لیکن ایک وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیوں اصحاب پیغمبر کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں، نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، ہم اس لیے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تاریخ اس طرح بتاتی ہے، تاریخ اس طرح بتاتی ہے۔ میں نے کہا میں بھی تجھے بتاؤں نا، تو تاریخ کی بات کرتا ہے، میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو تاریخ کی بات کرتا ہے، میں تجھے رب کی آیات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، تو تاریخ کی بات کرتا ہے، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تاریخ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو تاریخ کی بات کرے، میں تجھے رب کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس کے اندر بڑے نرم ہیں۔ اور مجھے یاد آئے شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو مکہ لے جائے، پھر اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، جائیے جنت البقیع کا منظر دیکھیے جہاں پر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، وہاں پر تیرے اور میرے قائد شہید عالم اسلام کی قبر بھی موجود ہے، جس نے ساری زندگی ختم نبوت کا دفاع کیا، جس نے ساری زندگی اصحاب پیغمبر کے لیے، صحابہ پیغمبر کی عظمت کے لیے ہر مشکل کو جھیلا۔ پھر میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آئیے میں ان کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ وہ فرماتے
फरमाया करते थे कोई भी शख्स दुश्मन के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रखता। अल्लामा शहीद रहीमुल्लाह फरमाया करते थे जाइए तारीख का मुताला कीजिए, जनाब हजरत अली जुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। आगे बढ़िए, जनाब हसन के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। और आगे बढ़िए, जनाब हुसैन के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। जब आप पढ़ेंगे आपको ये बात पता चलेगी कि रब का कुरान ऐलान करता है रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। अगर फिर भी कोई ना माने, मेरी पूरी गुफ्तगू नहीं, ये जो मैं अब 4-5 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करने लगा हूं, अगर आपकी बात फिर भी कोई ना माने, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू आपने उसको सुनानी है। मैं बात सिर्फ खत्म करने लगा हूं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक सब कहे रज़ी अल्लाह ताला, बोलिए बोलिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा, बात खत्म हो गई है। लाहौर से आए हुए मेहमान का आखिरी पैगाम अपने दामन में समेटिए और मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ। जनाबे अबू बकर के 3 बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम अब्दुल्ला था, एक का नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुल्ला वफात पा गए, बाकी मोहम्मद बचे, अब्दुर्रहमान बचे। मोहम्मद को अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम कासिम रखा। अब्दुर्रहमान को अल्लाह ने एक बेटी अता की जिसका नाम अस्मा रखा। कासिम और अस्मा का आपस में निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बेटी अता की जिसका नाम उम्मे फरवा रखा। ये उम्मे फरवा कौन है? जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पड़पोती है। इनका निकाह देखिएगा, इनकी शादी देखिएगा, इनकी मैरिज देखिएगा किनके साथ होने लगी है। इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम बाकर कौन है? ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हसन के पोते हैं, जनाबे अली के पड़पोते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर का निकाह उम्मे फरवा से हुआ। अल्लाह ने जो बेटा अता किया दुनिया उसे इमाम जाफर सादिक कहती है। इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने जो बेटा अता किया दुनिया उसे इमाम मूसा काज़म कहती है। इमाम मूसा काज़म को अल्लाह ने जो बेटा अता किया दुनिया उसे इमाम अली रज़ा कहती है। इमाम अली रज़ा को अल्लाह ने जो बेटा अता किया दुनिया उसे इमाम तकी कहती है। इमाम तकी को अल्लाह ने जो बेटा अता किया दुनिया उसे इमाम नकी कहती है। इमाम नकी को अल्लाह ने जो बेटा अता किया दुनिया उसे इमाम हसन अस्करी कहती है। अगर बात नहीं समझे हो, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रिवर्स जाना चाहता हूँ। इमाम हसन अस्करी के अबू का नाम इमाम नकी है, इमाम नकी के अबू का नाम इमाम तकी है, इमाम तकी के अबू का नाम इमाम अली रज़ा है, इमाम अली रज़ा के अबू का नाम इमाम मूसा काज़म है, इमाम मूसा काज़म के अबू का नाम इमाम जाफर सादिक है, इमाम जाफर सादिक के अबू का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है, इमाम बाकर की बीवी का नाम उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा की माँ का नाम अस्मा है, अस्मा के बाप का नाम अब्दुर्रहमान है और अब्दुर्रहमान के बाप का नाम अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। अगर आप भी कोई ये बात कहे कि सहाबा नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, हम गुजारिश करेंगे, हमारा पैगाम ये है, हमारी आमन की दावत है, हम कहना चाहते हैं मेरी जान सहाबा, मेरी अकीदत सहाबा, मेरी मोहब्बत सहाबा, मेरी चाहत सहाबा, मेरी लगन सहाबा, मेरी सुबह सहाबा, मेरी शाम सहाबा, मेरे दिन सहाबा, मेरी रातें सहाबा। अगर दुनिया झूठ बोले सिद्दीक सहाबा, अगर दुनिया कुफर पर हो फारूक सहाबा, अगर दुनिया बेहया है उस्मान सहाबा, अगर दुनिया डरपोक है हैदर करार सहाबा, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर, कुरान के अंदर किया है, वो मेरे आका के जानिसार है, वो मेरे आका के हुबदार है, वो मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले हैं। तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का पैगाम यह है, आओ सहाबा से भी मोहब्बत करो, आओ अहले बैत से भी मोहब्बत करो। सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत करना मेरा और आपका काम है। अल्लाह हमें इस जहान में भी कामयाब कर देगा और महशर के मैदान में भी कामयाब कर देगा। अल्लाह सही मानों में कुरान और हदीस के मुताबिक असहाबे पैगंबर अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान और हदीस है दस्तूर अपना, इस ही को अपनाएंगे, जिंदा रहे तो इस ही पे रहेंगे,
اس ہی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔